السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ پھر گڈ. گھر جانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ آج ویکینڈ بھی ہے نا. کتنے لوگ ٹریول کر رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اتنے زیادہ؟ تو آپ ہر ہفتے چل پڑتے ہیں. بہت ہمت ہے آپ کی. اگر بہت ضرورت نہ ہو تو ہر ہفتے نہیں ٹریول کرنا چاہیے. اس وقت تو آپ اور زیادہ اسٹڈیز میں اپنے کام میں گزار سکتے ہیں. میں اپنے پی ایچ ڈی کے 4 سال میں صرف ایک دفعہ گھر آئی تھی، ٹریول کیا تھا، اور میرے ہسبینڈ ایک دفعہ بھی نہیں آئے تھے. باقی سارا وقت پڑھائی میں. کچھ کرنا ہو تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں. کون تھی وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا. ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، امام کائنات کو دودھ پلانے والی. ان کا نام حلیمہ تھا. والد کا نام عبداللہ بن حارث بن شجنہ اور خاوند کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعہ تھا. اسے حارث سودا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. یہ سعدی نہیں ہے، لفظ سودا ہے، تو اس کو پیش کے ساتھ لکھ لیجیے. قریش کی خواتین بچوں کو جنم دینے کے بعد اپنے نو مولود کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں رہنے والی دائیوں کے سپرد کر دیتی تھی، تاکہ بچہ صحت مند اور چوکس ہو، یعنی کھلی آب و ہوا میں، فریش ایئر میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ نے لے لیا. کیونکہ قبیلہ بنو سعد سے تھی اس لیے سعدیہ کہلائیں. ان کا نام سعدیہ نہیں تھا جیسے ہمارے عام طور پر نام سعدیہ رکھا جاتا ہے. اس سے حلیمہ سعدیہ پر خیر و برکت کی برسات ہونے لگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو گئی اور ان کے گھر میں خیر و برکت کی بارش ہونے لگی. سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور ان کی بیٹی شیماء بنت حارث گود میں اٹھاتی، یعنی وہ کھلاتی تھی. ایک دن شیماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر گھر سے باہر چلی گئی. گرمی بہت زیادہ تھی. اس نے گھر سے جاتے ہوئے اپنی والدہ کو بتایا بھی نہیں. جب حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا تو ان کے پیچھے گئی. بیٹی کو اتنی شدید گرمی اور دھوپ میں نکلنے پر ڈانٹ پلائی. لیکن حلیمہ سعدیہ نے جب بیٹی سے حقیقت حال سنی تو وہ انگشت بدنداں رہ گئی. انگشت انگلی کو کہتے ہیں اور بدنداں دنداں دانت کو کہتے ہیں، یعنی کہ دانتوں میں انگلی دے لی، یعنی بہت حیرانی کا اظہار کیا. اس نے کہا، امی جان گھبرائیں نہیں، دل چھوٹا نہ کرے، میرے قریشی بھائی کو کچھ نہیں ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک بدلی اس پہ سایہ فگن رہتی ہے، جس طرف یہ جاتے ہیں بدلی بھی اس طرف جاتی ہے، یعنی بادل کا سایہ ان کے اوپر رہتا ہے. سخت گرمی میں بھی ان کو چھاؤں نصیب ہوتی. جب یہ ٹھہر جاتے ہیں تو بدلی بھی ٹھہر جاتی ہے. حلیمہ سعدیہ کے پاس چند بکریاں تھیں جنہیں چرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ چراگاہ کی طرف بھیجتی. جب بکریاں گھاس چر کر واپس آتی تو ان کے حوانے دودھ سے بھرے ہوتے. تھن یعنی حوانے کہتے تھن کو. جبکہ حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں کی بکریاں ویسے ہی بھوکی پیاسی واپس آتی. یہ بہت بڑے بڑے فرق تھے ان کے گھرانے میں اور باقی لوگوں کے. جس حالت میں وہ جاتی ویسی آتی. وہ اپنے چرواہوں سے کہتی کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں. لیکن حلیمہ سعدیہ کا خاوند حارث کہا کرتا تھا کہ ہماری حالت میں انقلاب اس بابرکت یتیم نونہال کی وجہ سے آئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہمارے بھاگ جاگ اٹھے ہیں. اور یہ جو ہے نا خیر و برکت اور خوشحالی نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی. یہ جملہ کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اس کو کاٹ دیا. جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی، کیا مدت ہوتی ہے دودھ پلانے کی؟ 2 سال. تو حلیمہ سعدیہ نبی رحمت کو لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس گئیں اور بادل نخواستہ نبی رحمت کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا. واپس کرتے وقت چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے. ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو جدا کرے، کیونکہ نبی رحمت کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں کا گہوارہ بن گیا تھا. حلیمہ سعدیہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب سے التجا کی کہ اگر کچھ مزید مدت کے لیے بچے کو میرے پاس رہنے دے تو اس کی صحت اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. یہ میری مؤدبانہ التماس ہے،
مجھے امید ہے کہ آپ میری التجا کو ضرور قبول کریں گی۔ جب نبی رحمت کی والدہ نے حلیمہ سعدیہ کی لجاجت کی طرف دیکھا تو اس پر ترس آ گیا اور نبی رحمت کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے سپرد کرنے پر راضی ہو گئی، تو بچہ پھر واپس چلا گیا۔ حارث سودا اور ان کے خاندان کی خوشی اپنے بابرکت مہمان کو اپنے پاس رکھنے میں تھی۔ وہ اس لیے شاداں و فرحاں تھے کہ نبی رحمت کی وجہ سے ان کا گھر برکتوں اور خوشحالی کا گہوارہ بن گیا تھا۔ وہ آپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حارث سودا کا بیان ہے کہ نبی رحمت کے اوصاف کا احاطہ ممکن نہیں۔ اس کی بیٹی شیماء اپنے قریشی بھائی کو، قریشی بھائی اس لیے لکھا ہوا انہوں نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، اپنے حقیقی بھائی سے زیادہ ترجیح دیتی تھی، اس کے ساتھ زیادہ والہانہ انداز میں پیش آتی۔ شیماء اس کو لوری دیتے ہوئے یہ اشعار بھی پڑھا کرتی تھی: یا ربنا ابقی اخی محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت اعادیہ معا والحسدا وآتہ عزا یدوم ابدا۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا یہاں تک کہ میں اسے گبرو جوان دیکھوں، یعنی بڑے ہوں، جوان ہوں، عمر دراز ہو، پھر اسے معزز سردار دیکھوں اور اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ایک ساتھ ملیا میٹ کر دے اور اسے دائمی عزت عطا کر دے۔ شیماء نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی کہا، یہ ان کے اپنے شعر ہیں: ھذا اخی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی وعمی فانمہ اللہم فیما تنمی۔ یہ میرا بھائی ہے، اگرچہ میری ماں نے اسے جنم نہیں دیا اور یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہے، الہی اسے اپنے فضل و کرم سے پروان چڑھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ ان کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے۔ سینہ شک ہونے کا واقعہ: ایک دن حلیمہ سعدیہ کا بیٹا چند بکریاں لے کر گھروں کی پچھلی جانب گیا اور اس کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ پھر وہ ہانپتا ہوا اپنے والدین کو آواز دینے لگا۔ اس کے والدین جلدی سے اس کی طرف گئے تاکہ معلوم کر سکے کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ دو شخص آئے، انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان دونوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، پھر دونوں نے اس کا پیٹ چاک کیا، اندر سے کوئی چیز نکالی، پتہ نہیں وہ کیا تھا، پھر اسے وہیں واپس رکھ دیا اور پیٹ سی دیا۔ اس عمل سے میرے قریشی بھائی کا رنگ پھیکا ہو چکا ہے۔ پھر وہ دونوں شخص واپس چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ اب ہم اس کو اس کی والدہ کے سپرد کر آئیں، کہیں کوئی اور ناپسندیدہ حادثہ پیش نہ آ جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کچھ حادثات، کچھ واقعات انسان کے ایسے پیش آتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ کیوں پیش آئے، لیکن ان کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہوں، انہیں قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو چاہتا ہے اس کی طرف دیکھیں۔ حلیمہ سعدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس پہنچی اور اس سے بات کو چھپا نہ سکی، بلکہ جو حادثہ پیش آیا تھا وہ بتا دیا۔ والدہ نے بات سن کر حلیمہ سے کہا، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ ہاں، جب نبی رحمت کی عمر 40 سال ہوئی تو جبریل تمام لوگوں کے لیے اسلام کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کا اسلام قبول کرنا۔ تقریباً 50 سال بعد حلیمہ سعدیہ اپنی بیٹی شیماء کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا اور بہت زیادہ عزت و تکریم کی۔ ابو داؤد میں ایک روایت منقول ہے، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ روایت جو کیا لکھی اس لیے پڑھ دیتی ہوں، جس میں ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ میری اس وقت لڑک پن کی عمر تھی، میں اونٹ کا گوشت اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے دیکھا کہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئی تو آپ نے زمین پر اپنی چادر بچھا دی اور وہ خاتون اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ نبی رحمت کی رضائی ماں ہے۔ بہرحال واقعہ ضعیف ہے، لیکن یہ جو بات ہے وہ الگ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی سیدہ حلیمہ سعدیہ اور آپ کو گود کھلانے والی سیدہ شیماء پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ کتاب کا نام ہے حیات صحابیات کے درخشاں پہلو۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ حلیمہ سعدیہ کی زندگی کا کیا درخشاں پہلو ہے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ تو کوئی ہے درخشاں پہلو؟ درخشاں مطلب چمکدار، یعنی کسی بھی خاتون
کی زندگی کا درخشاں پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب وہ میدان جنگ میں جا کے تلوار اٹھا کے کچھ لوگوں کو ختم کر دے. ایک عورت کی زندگی کا درخشاں پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ جی، بچوں کی اچھی تربیت کرے. عام طور پر ہم عورت کے اس رول کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ ایک ایسی جاب ہے جو 24/7 ہے، جس میں کسی وقت بھی چھٹی نہیں. ہر جاب میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن ماں کو کبھی چھٹی نہیں ہوتی. اس کا دھیان ہمیشہ اپنے بچے کی طرف لگا رہتا ہے، وہ عمر کے جس بھی حصے پہ پہنچ جائے. تو یہ بہت بڑا درخشاں پہلو ہے. استاذہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ان کی زندگی کا درخشاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی کیئر کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی رول لکھا ہوا تھا، اور یہ بہت بڑا رول جی. تو جو رول ان کو ملا تھا وہ اس رول میں ہی، ظاہر ہر بندہ اپنے رول سے ہی ہے نا اس کا امتحان. بچے کی جو ابتدائی تربیت ہوتی ہے وہ ساری زندگی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ابتدائی سالوں میں بچے کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں. اللہ میں ایک بلی ہے، اس نے بچے دیے چھوٹے چھوٹے. تو وہ بلی جو ہاسٹل چل رہا ہوتا ہے تو وہ کم آتی ہے ہماری طرف، لیکن جب چھٹیاں ہو جاتی تو پھر وہ ہماری کھڑکی پہ آ کے بیٹھ جاتی، اور بعض اوقات تو کھڑکی کو دھکا دے کے اندر بھی آ جاتی. تو بہرحال اس کے بچے ہوئے، اور 4 بچے. اب بچے کافی بڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں، لیکن میں مسلسل مشاہدہ کرتی رہی ہوں اس کا جب سے وہ بچے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہر وقت بچوں کے ساتھ ہوتی، ہر وقت بچوں کے ساتھ ہوتی، اور کبھی ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، کبھی لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہیں لے جا رہی ہوتی ہے ان کو. پھر وہ 7 گھروں میں بلی پھر آتی ہے نا، تو پھر بیچ میں سے غائب ہو جاتی. پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کو لے کے کسی اور ٹھکانے پہ گئی ہوئی ہے. اس کا اصل ٹھکانا تو یہی ہے، لیکن وہ 7 گھروں میں پھر آ کے پھر واپس ادھر لے کے آتی. تو اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے کہا کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو اتنا شدت سے پورا کر رہا ہے، اتنا زبردست طریقے سے کہ اب اچھے بھلے بڑے ہو گئے. اگر وہ ان بچوں کو الگ بھی کر دیا جائے تو میرا نہیں خیال انہیں ماں کی ضرورت ہے. وہ انڈیپینڈنٹ پل سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ ان کے ساتھ ہوتی. وہ جدھر جاتے ہیں ان کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، کبھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوں تو وہ ماں کو نظر آتے رہنے چاہیے، ماں کو ان سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے. بڑے بھی ہو جائیں تو ماں کے اندر اس کا احساس رہنا چاہیے، لیکن خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں. جو محبت ماں دے سکتی ہے کوئی اور نہیں دے سکتا. اور یا پھر حلیمہ سعدیہ کی طرح کوئی دوسری ماں ہو کہ جو بچے کی صحیح معنی میں تربیت کر رہی ہو. کیونکہ عربوں کے ہاں تو یہ کسٹم تھا، ایک رواج تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ خاص طور پر ایک ایسی جگہ تھا جہاں پورے عرب سے قبائل آتے تھے، اور اب تو پوری دنیا سے آتے ہیں، اور ہر طرف سے وائرس لے کے آتے ہیں، ہر طرف سے جراثیم لے کر آتے ہیں. اور مکہ کے جو آب و ہوا ہے اس وجہ سے عموماً اس میں بیماریاں بہت ہوتی ہیں. یعنی حرم کے جو امام ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم ہوا، مکہ کے رہنے والوں کے بارے میں باقاعدہ وہ ویکسینیشن کراتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہربل علاج کرتے رہتے ہیں. جدہ میں رہنے والی ایک بچی نے مجھے بتایا کہ وہ جب حج کا موسم شروع ہونا تھا اس سے پہلے ہی وہ ہر روز لہسن کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں اتنی امیونٹی ہو جائے کہ وہ وائرسز ان پہ اثر انداز نہ ہو. تو مکہ کے اندر یہ مسئلہ صرف آج نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے، کھلا ہے ہر ایک کے لیے، صحت مند کے لیے بھی، بیمار کے لیے بھی، سب کا حق ہے اس میں جانے کا. لہٰذا جو بچے مکہ میں پیدا ہوتے پھر ان کو کہاں بھیج دیا جاتا؟ باہر دور دراز علاقے میں. تو ان کا یہ علاقہ جو ہے، یہ حلیمہ سعدیہ کا علاقہ، یہ طائف کی طرف تھا، جو ایک پرفضا مقام ہے صحت کے اعتبار سے، پہاڑی علاقہ بھی ہے اور آب و ہوا بھی اس کی اچھی ہے. پھر قبیلہ بنو سعد جو تھا، ان کی زبان بہت فصیح و بلیغ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو قبیلہ چنا کہ جو آپ کی پرورش کرے، وہ عرب بھر میں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مشہور تھا. تو بچے کی جو لینگویج فارمیشن ہے یہ بھی بالکل ابتدا میں ہو جاتی. اسی لیے بچوں کے ساتھ کبھی توتلی زبان میں نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ بولے بھی تو جواب نہ دیں اس زبان میں، آپ بالکل درست بولیں، ان کی نقل نہ اتاریں، ان پر ہنسے نہیں.
کیونکہ بچہ اسی کے مطابق ریئیکٹ کرے گا جس طرح آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر آپ توجہ، کیئر اور محبت کا کریں گے تو وہ بھی آپ سے محبت ظاہر کرے گا. لیکن اگر آپ لاپرواہی برتیں گے یا پھر آپ اس پہ ہنسیں گے یا اس کا دل توڑیں گے، کیونکہ بچے کے لیے ماں ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس سے ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں. اس کی ماں کو ماں کہتے، کا مطلب ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے نا، اما یا امو کا مطلب یعنی جب بچہ کہیں جاتا ہے اور اس کو چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوٹ کے کس کی طرف آتا ہے. اگر راستے میں کوئی اسے پکڑنے کی کوشش بھی کرے اور دلاسا دینے کی تو وہ کیا کرتا ہے، دھکیل دیتا ہے کہ نہیں مجھے ماں ہی چاہیے. یہ قدرتی بات ہے، یہ اللہ نے دل میں رکھا ہوتا ہے. تو اس لیے ماں کو بہت سمجھدار اور بہت تربیت یافتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ نسلوں کی صحیح طور پر تربیت کر سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال نہیں بلکہ کہا جاتا کہ 5 یا 6 سال کی عمر تک اس آب و ہوا میں رہے، حتیٰ کہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اور یہ جو آپریشن آپ کا ہوا تھا ہارٹ کا وہ روحانی طور پر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زبان کے اعتبار سے بہت میچور اور اسٹرانگ ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ واپس مکہ لائے گئے. یہاں آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ کچھ باتیں میں اور بھی ایڈ کروں گی ان کے قبیلے کے بارے میں. جی، یہاں ان کی فیملی کا پتہ چل رہا ہے کتنے ریئلسٹک لوگ تھے کہ ان کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فائدے پہنچ رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو ہی کریڈٹ دے رہے تھے. تو یہ بھی اور استاذہ مجھے یہ پتہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کہ میں نے پڑھا تھا کیا کچھ جو یہ لے کے جاتی تھی تو پیسوں کے عوض لے کے جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، تو پھر حلیمہ سعدیہ نے ان کو گود لیا تھا، مطلب کوئی اور لینے پہ تیار نہیں تھا. بالکل. ایک یہ بات، اور ایک دفعہ ہم لوگ واک کرتے، میں میری بہن اور میں ابو تھے نا، اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی، ابو نے اٹھائی ہوئی تھی تو کتا آ گیا نا، تو وہ آیا تو وہ دوڑ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس جائے. اتنی مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا یہ چھوٹی ہے شاید اس کو سمجھ نہیں کہ اگر کتا آ بھی جائے تو ابو زیادہ سیف ہے، لیکن وہ ابو کو چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Ustaza, we learned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stayed there until he was 6 years old, and you said he became strong mentally, spiritually, physically. But if you look at society now, people wait to do tarbiyat of their children after that age has already passed. So it just shows that we're supposed to start working on our kids from a very young age. بالکل. تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم. یہاں پہ جیسے حلیمہ سعدیہ کے بارے میں بتایا گیا اور ان کا سارا پراپر وے کس طرح سے انہوں نے ان کی پرورش کی اور سارا، لیکن آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ عورتوں نے باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے اور میڈ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو. تو ان کی کیسے پرورش ہوگی، ان کی شخصیت کیسے اچھی بن سکتی ہے؟ اس لحاظ سے مائیں بالکل بھی اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہی ہیں اور وہ ایک آنر فیل کرتی ہے اس چیز میں کہ ہم ورکنگ وومن ہیں. یہ کہنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا آپ کے ہاؤس وائف ہیں. ایک خاتون کا سب سے زندگی کا درخشاں پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے یا تربیت کا صحیح انتظام کرے، پھر اس کے بعد کچھ اور کرے. اللہ تعالیٰ عورت سے یہ نہیں پوچھے گا اس نے کیا کیا کام کیے، وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی. One of the major things that I have learned is کہ ماں کی جو وہ ہوتی ہے نا قدر، وہ ہاسٹل میں رہ کے آتی ہے. یعنی ہم اپنی ماں کو اتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یعنی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اماں کر دیں گی، اماں ہے تو ہو جائے گا. لیکن ہاسٹل میں رہنے کے بعد آپ کو قدر ہوتی ہے کہ اماں کیا چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے یہ کسی وجہ سے دیا ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت کسی وجہ سے رکھی ہے، صرف ایسے ہی نہیں کہ اماں ہے. لیکن دیٹ از دا موسٹ امیزنگ تھنگ فار می کہ ٹو نو دا ریئل ویلیو آف یور مدر یو نیڈ ٹو نو دیٹ the sacrifices she does for you, everything that a mother has done for her kid, it's all being rewarded by Allah Ta'ala. بالکل. استاذہ اس دن بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے وہ مقام کیوں چوز کیا جو نہایت گرم اور اس طرح کا ہے. تو اللہ کی حکمتیں ویسے تو بہت ہی ہوں گی، لیکن ایک بات جو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے سارے وائرسز اور جرمز تو گرمی سے ہی مر جاتے ہیں، تو اگر کوئی ٹھنڈا اور پرفضا مقام ہوتا تو اور زیادہ لوگ بیمار ہوتے. سازا اس نے مجھے وہ پچھلا والا چیپٹر یاد کرا دیا جو ہم نے حضرت شیماء کے بارے میں پڑھا تھا 413 پیج پر. بہت خوبصورت لیسنز اس میں سے نکلے تھے. تو بس میں سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی تھی کہ اپنے ایک وہ والے نوٹس بھی ضرور دیکھ لیں، اس میں بہت خوبصورت چیزیں ہم نے نکالی. اصل میں وہیں پر ایک چٹ پڑی ہوئی تھی میری کہ جس میں کہا تھا کہ حضرت شیماء کی زندگی کا درخشاں پہلو کیا، انہوں نے کیا کارنامہ کیا تھا کہ ان کا یہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو اس سے مجھے خیال آیا کہ اس سوال کا جواب آج دے دوں.
کرنا چاہوں گی. میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے کسی بچے کی پرورش کرنا بہت بڑا جہاد ہے، اسپیشلی بچہ اگر اس کا اپنا نہ ہو، بہت مشکل کام ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ تو بڑا اہم پہلو آپ نے یاد دلایا. یعنی اپنا بچہ پالنا بھی مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر بچہ اپنا نہ ہو کسی اور کا ہو تو واقعی بہت بڑا جہاد ہے. السلام علیکم استاذہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حلیمہ سعدیہ کی وجہ سے جو فضل بہت زیادہ ہو رہے تھے، ہم ان کی سنسیئرٹی بھی تو اور فکر بھی تو چیک کریں کہ وہ کتنی فکر مند ہوئی تھی جب ان کی بیٹی ان کو لے کر باہر گئی تھی اور دھوپ کی وجہ سے تو کتنی پریشان ہوئی تھی اور آگے ان کو ڈانٹ وغیرہ پہ لائی تھی. مطلب ان کی فکر دیکھیں. حالانکہ وہ یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ بھی چلو یہ تو بچہ لے کے میں نے پال رہی ہوں، اس طرح ہوں. کون سا اس کے ماں باپ دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. شق صدر کا واقعہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. بس انہوں نے آپ کو پکڑا، نیچے لٹایا، پھر آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا. پھر اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں سے شیطان کا حصہ تھا، وہ نکال دیا گیا. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، تشت پلیٹ کو کہتے. پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا، یعنی دل باہر نکال کے اس کو کھول کے اس کو صاف کر کے دھو کے اور پھر دوبارہ واپس اندر ڈالا گیا. بچے دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ یعنی آپ کی رضائی والدہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ آپ کی طرف دوڑے، آپ کو سامنے سے آتے ہوئے پایا، آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا. انس کہتے ہیں میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ کٹ موجود تھا، یعنی اس کا نشان موجود تھا. یہ روایت صحیح سیرت النبوی میں آتی ہے جو علامہ البانی کی کتاب ہے. عتبہ بن عبد سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو کہا اے اللہ کے رسول آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے، یعنی کسی نے آپ سے آپ کی ارلی چائلڈہڈ کے بارے میں پوچھا. فرمایا میری دودھ پلانے والی بنو سعد بن بکر سے تھی. میں اور اس کا بیٹا بکریاں چرانے کے لیے گئے اور ہم اپنے ساتھ کھانا نہیں لے کر گئے. تو میں نے کہا اے میرے بھائی جاؤ اور ہماری ماں کے پاس سے کھانا لے آؤ. میرا بھائی چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس رک گیا تو 2 سفید پرندے آئے، گویا کہ وہ دونوں باز ہوں، باز جیسے بڑے پرندے. بس ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہے، یعنی جس کی ہمیں تلاش ہے. تو وہ دونوں آگے لپکے، پھر مجھے پکڑ لیا تو انہوں نے مجھے لٹا دیا، میرا پیٹ چاک کیا، میرا دل نکالا، اس کو چاک کیا یعنی کاٹا. تو خون کے 2 جمے ہوئے لوتھڑے نکالے. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا میرے پاس پانی اور برف لے آؤ. پھر اس کے ساتھ میرے پیٹ کو دھویا. پھر کہا میرے پاس ٹھنڈا پانی لاؤ، تو میرے دل کو اس کے ساتھ دھویا. پھر کہا میرے پاس سکینت لاؤ، تو اس سے میرے دل کو بھر دیا. پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اس کو سلائی کر دو، تو اس نے سلائی کر دی اور میرے دل پر ختم نبوت کی مہر لگا دی. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور امت میں سے 1000 کو دوسرے پلڑے میں. پھر جب میں 1000 کی طرف اوپر دیکھتا تو میں ڈرتا تھا کہ ان میں سے بعض مجھ پر گر نہ جائیں، یعنی وہ پلڑا وہ اوپر ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکا ہوا ہوتا تھا. پھر کہا اگر ان کی پوری امت بکریوں سمیت تولی جائے پھر بھی یہ سب پر بھاری ہوں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں بہت زیادہ ڈر گیا. پھر میں اپنی ماں کی طرف گیا، جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کو بتایا. وہ ڈر گئی کہ مجھے کوئی جن نہ چمٹ گیا ہو. تو کہا میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو انہوں نے اپنے ایک اونٹ پر کجاوا کسا اور مجھے سواری پر بٹھا دیا. میرے پیچھے سوار ہوئی حتیٰ کہ میری امی کے پاس پہنچ گئے. تو اس نے کہا میں نے اپنی ضمانت اور ذمہ آپ کے حوالے کر دیا. یعنی اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا اب میں نہیں رکھتی ان کو، اور ان کو سارا واقعہ بھی سنایا جو میرے ساتھ پیش آیا. وہ بالکل نہیں ڈری اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی ایسی انیوژل قسم کی نشانیاں آپ کے ساتھ ہوئی کہ جس کی وجہ سے سب کانشیس تھے، یعنی ایک طرح سے جانتے تھے کہ یہ غیر معمولی بچہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری چائلڈ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی نوازا تھا. انہی کی وجہ سے، یعنی آپ نے اس قبیلے میں رضاعت پائی تھی اور بچپن گزارا تھا، تو اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ نے ان کے قیدی آزاد کر دیے تھے. کب؟ غزوہ حنین کے بعد. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا. تو جب اس کے قبیلے کو قید کر لیا گیا تو انہوں نے آپ کو رضاعت کا واسطہ دیا. علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح السیرہ النبویہ میں لکھا ہے
کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھرانے پر واقع ہوئی جبکہ آپ چھوٹے تھے. پھر حوازن پر آپ نے یہ برکت دوبارہ پہنچائی، یعنی جب بڑے ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے قبیلے کو فیض پہنچا. جب ان کی جنگ کے بعد آپ نے ان کو قید کر لیا تھا، یہ فتح مکہ کے 1 مہینے کے بعد واقعہ پیش آیا تو انہوں نے آپ کی طرف اپنی رضاعت کی نسبت کی کہ آپ نے تو ہمارے ہاں بچپن میں دودھ پیا ہوا ہے تو ہم آپ کے قیدی ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ہمیں آزاد کر دیں. تو آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا. صحیح بخاری میں آتا ہے قبیلہ حوازن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رضاعت کے سبب درخواست کی تو آپ نے مسلمانوں سے ان کا حق معاف کروا لیا. اور یہ تھوڑی سی ہے تفصیل، لیکن یہ ہے کہ قبیلہ بنو حوازن نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، وہ الفاظ بھی کافی توجہ طلب ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. کبھی کسی سے ریکویسٹ کرنی ہو تو ایک اچھے آپ کو الفاظ مل جائیں گے. ابو جرول زہیر بن سر جشمی کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ حنین اور حوازن کے دن قیدی بنایا تو آپ نے نوجوانوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کرنا شروع کر دیا. میں نے اس وقت یہ اشعار پڑھے، اے اللہ کے رسول ہم پر احسان کریں، مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہیں جن سے ہمیں امید ہے اور ہمیں اپنی درخواست پوری ہونے کا انتظار ہے. باعصمت عورتوں پر احسان کریں جنہیں تقدیر نے پابند کر دیا، جن کی شیرازہ بندی زمانے میں بکھر چکی ہے. یعنی ایک گھر، ایک خاندان، ایک قبیلے کے لوگ اب بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے. کوئی کسی کا غلام ہوگا، کوئی کسی کی کنیز ہوگی، بچے کسی کے پاس ہوں گے، یعنی سارے گھر ٹوٹ جائیں گے. زمانے نے ہمیں غمگین ہو کر چلنے پر مجبور کر دیا ہے، ہمارے دلوں پر سختی اور مصیبت چھائی ہوئی ہے. اگر ان پر احسان نہیں کریں گے تو یہ بکھر جائیں گے. اے وہ ہستی جو کٹھن مراحل میں بردباری میں راجح ترین ہوتی، یعنی آپ ہمیشہ مشکل وقت میں بہت بردباری سے کام لیتے ہیں. ان عورتوں پر رحم کرے جن کا آپ دودھ پیتے تھے، یعنی آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں یہ. وہ آپ کو اس وقت مزین کر رہی تھی جب کچھ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں اور کچھ کو ترک کر دیا جاتا ہے، یعنی اس وقت یہ آپ کو ایک طرح سے پال رہی تھی. آپ ان کو اس طرح نہ کریں کہ جن کا شیرازہ بکھر چکا ہوتا ہے، یعنی تتر بتر نہ ہو جائیں گے. آپ ہم پر احسان کرنے میں ہم سے سبقت لے جائیں. ہم تو ایک ہی قوم ہے، جن نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، یعنی ہم شکر گزار ہیں اور آج کے بعد آپ کے احسان مند ہوں گے. ان کو معاف کر دیں جن کا آپ دودھ پیتے تھے. کیا خوبصورت بات ہے نا، ان کو معاف کر دیں جن کا آپ دودھ پیتے تھے، یعنی اپنی ماں کو. بے شک اس معافی کو شہرت ملے گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو فرمایا جو میرا اور عبد المطلب کا حصہ ہے وہ تم لوگوں کا ہے. قریش نے کہا جو ہمارے حصے میں آیا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. انصار نے کہا جو ہمارے حصے میں آیا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے حصے اور اپنے خاندان کے حصے کو آزاد کیا تو باقی جو آپ کے ساتھی تھے قریش میں سے انہوں نے آزاد کر دیا. پھر مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی آزاد کر دیا اور اس طرح سارا قبیلہ آزاد ہو گیا. یعنی آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حوازن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق ثنا کی. پھر فرمایا اما بعد، بے شک تمہارے بھائی توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں. تو جو شخص تم میں سے خوشی سے واپس کرنا چاہے بس چاہیے کہ وہ کر دے، اور جو چاہے کہ انہیں ان کا حصہ ملے تو وہ بھی واپس کر دے، یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس کے بعد سب سے پہلی جو غنیمت دے گا اس میں سے ہم اسے یہ حصہ لوٹا دیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم بخوشی ان کو آزاد کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوبصورت طریقے سے لوگوں سے سفارش کی. آرڈر نہیں کیا، ان کو جبرن نہیں کہا، زبردستی نہیں کی، حکم نہیں چلایا. حالانکہ آپ پورا اختیار رکھتے تھے کہ آپ ان کو جیسے چاہیں کہیں، اور اس طرح انہوں نے ان کو آزاد کروا دیا. تو یہ تھی حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں تھی، اور یہ تھا ان کا قبیلہ جن پر آپ نے احسان کیا تھا. ایک صحابیہ اور پڑھ لیتے ہیں، سیدہ شفا بنت عبداللہ. شفا خاندانی پس منظر. نام شفا، والد کا نام عبداللہ قرشی، والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب. خامند کا نام ابو حیثمہ بن حذیفہ بن عدی تھا. شادی کے بعد جو بچہ ہوا اس کا نام سلیمان بن ابی حیثمہ رکھا. ایک بیٹی بھی تھی جو شرحبیل بن حسنہ کی زوجیت میں تھی. ٹھیک ہے، ہجرت سے قبل مسلمان ہوئی. کب مسلمان ہوئی؟
ہجرت سے پہلے. سیدہ شفا بڑی ذہین و فطین اور دانشور خاتون تھی. مزید برآں وہ ایک عالمہ و فاضلہ عورت تھی. وہ زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا خوب اچھی طرح جانتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ صرف 17 لوگ تھے پڑھے لکھے اس وقت، اور ان میں سے یہ خاتون بھی تھی. تو کتنا ان کا مقام اور قدر و قیمت ہوگی. اس بنا پر ان کے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. وہ جو کچھ سنتی یا پڑھتی اسے فوراً زبانی یاد ہو جاتا. سیدہ شفا دار اسلام میں سوچ سمجھ کر داخل ہوئی. انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا. عرب جاہلیت میں 2 چیزیں جو شخص کر سکتا تھا اس کو بہت عزت، احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ایک تھا دم جھاڑ پھونک، اور دوسرے پڑھنا لکھنا. جس کو پڑھنا آتا ہو لکھنا آتا ہو، دم کرنا. تو ان کو دونوں کام آتے تھے. تو آپ سوچئے کہ پھر ان کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. نہیں، بہت سمجھدار خاتون تھی. حضرت حفصہ کو بھی انہوں نے سکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دم کے الفاظ بتائے تھے اور پھر اجازت لی تھی. ان کے علاوہ بھی کچھ خواتین بہت سمجھدار تھیں، جیسے حضرت رفیدہ، وہ بھی طبیبہ تھی، پیچھے ہم ان کے حالات پڑھ چکے ہیں. حضرت ام عطیہ، تو یہ پڑھی لکھی خواتین تھی اس معاشرے کی. انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا. یہ ان خواتین میں شامل تھیں جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت بغیر مصافحہ لیے کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ ملائے بغیر کرتے تھے. ویسے تو بیعت کے وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کیونکہ آپ عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے تھے. جب کوئی عورت مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی، آپ اپنا ہاتھ روک لیتے تھے اور اسے بتا دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکرام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاتون کی عزت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شفا کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ کون سی صحابیہ تھیں جن کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے؟ ام حرام بنت ملحان. یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرماتے تو انہوں نے ایک بستر آپ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، یعنی جب آپ آتے تھے وہی بچھاتے، اور آپ کے لیے ایک تہبند بھی رکھا ہوا تھا کہ کپڑے چینج کر کے آپ آرام کریں اور پھر اس کے بعد جب گھر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اور وہ تہبند جو تھا وہ ان کے لیے بہت برکت کا باعث تھا. ان کے پاس رہا جب تک وہ زندہ رہی، اس کے بعد وہ ان کی اولاد کے پاس رہا. پھر جب مروان کا دور آیا تو انہوں نے ان سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا، یعنی ایک طرح سے گورنمنٹ نے لے لیا ان سے، یعنی ان سے یہ اعزاز ایک طرح سے چھن گیا. جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک گھر تفویض کر دیا تھا. یعنی ہجرت کے بعد آپ نے ان کو ایک گھر دیا تھا مدینہ میں، جس میں وہ اپنے والد محترم ابو حیثمہ کے ساتھ رہائش پذیر ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شفا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے دور خلافت میں سیدہ شفا کی رائے کو مقدم سمجھا کرتے تھے. سیدہ شفا نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں مقام اور مرتبے کو پہچان لیا اور ان کی عادات اور اطوار کو اپنایا اور ان کے طریقہ کار کو بنیاد قرار دیا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو بازار کے امور کا بھی نگران مقرر کیا ہوا تھا، یعنی خرید و فروخت کے معاملات تک بھی ان میں بھی ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. اتنی ذہین اور سمجھدار خاتون تھی. جب سیدہ شفا بعض نوجوانوں کو جھومتے چلتا دیکھتی اور یہ دیکھتی کہ وہ بڑی پست آواز مستانہ انداز اپنائے باتیں کر رہے ہیں تو روک لیتی، ان سے پوچھتی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے کہ ہم عبادت گزار لوگ ہیں، ہم اللہ والوں کا یہ مستانہ انداز ہوتا ہے. تو سیدہ شفا بڑے محتاط انداز میں انہیں جواب دیتی اور فرماتی اللہ کی قسم عمر بن خطاب جب کسی سے بات کرتے تو اس کو واضح طور پر سناتے، جب وہ چلتے تو تیز رفتاری سے چلتے، جب کسی کی پٹائی کرتے تو خوب دھنائی کرتے. انہوں نے 12 احادیث بھی روایت کی ہیں سیدہ شفا نے.
سیدہ شفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی لکھائی پڑھائی کے حوالے سے بہت شہرت رکھتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد سیدہ شفا زندگی بھر اس معاہدے کی پابند رہی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت کیا تھا. سیدہ شفا نے 20 ہجری میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ سیدہ شفا پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے, آمین یا رب العالمین. ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو بلایا ایک چادر دینے کے لیے. تو جب یہ پہنچی تو ان سے پہلے ایک اور خاتون جن کا نام عاتقہ بنت اسید تھا وہ پہنچ چکی تھی. تو وہ چادر جو وہ انہیں دینے والے تھے, جو بہترین چادر تھی, انہوں نے ان کو دے دی. تو یہ تھوڑی ناراض ہوئی, کہنے لگی تربت یدا کا, تم نے انہیں مجھ سے بہتر چادر دے دی, میں ان سے پہلے مسلمان ہوئی, تمہاری چچا کی بیٹی بھی ہوں, تم نے خود مجھے بلایا تھا اور یہ تو خود آ گئی تھی. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں نے وہ چادر تمہارے ہی لیے رکھی ہوئی تھی, لیکن جب یہ آ گئی تو مجھے ان کی رعایت کرنی پڑی, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں زیادہ قریب تھی تمہاری نسبت, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی بنسبت تمہارے. اس وجہ سے یعنی تمہارے سارے پوائنٹس ویلڈ ہیں, لیکن چونکہ وہ پہلے آ گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھی رشتے میں, اس لیے میں نے ان کو ترجیح دی. بہرحال حضرت شفا کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر کیوں کیا کرتے تھے, حضرت عمر ان کی قدر کیوں کرتے تھے؟ تو اس سے کیا اصول نکلتا ہے, کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کرے, کیونکہ عام طور پہ ہمیں شکایت ہوتی ہے نا, کوئی ہماری عزت نہیں کرتا, کوئی ہمیں پوچھتا نہیں, تو پھر ہمیں کوئی ہنر پیدا کرنا ہے, کچھ سیکھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, کوئی قابلیت پیدا کرنی ہے. اگر ہم اسی طرح ڈھور ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں, پھر ہم کسی سے کیا توقع رکھیں کہ وہ ہماری عزت قدر کرے؟ اس کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, جو آپ سے آگے ہو پڑھنے لکھنے میں یا کسی ہنر میں, آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اس سے بھی آگے نکلنا ہے, میں نے اس سے آگے جانا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپیٹ کیا کریں. یہ نہیں کہا کریں اب سب لوگ آگے نکل رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں تو ان کو مقابلہ کر ہی نہیں سکتی, اس لیے ادھر ہی بیٹھی رہوں. نہیں, میں جب پڑھ رہی تھی تو یونیورسٹی ہماری ہائٹ پہ تھی, یعنی کہ ہل پہ تھی, بلکہ اس کا نام ہی ہل اسٹریٹ تھا, ہل پہ تھی یونیورسٹی. اور جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو ساتھ ہی میری پریگنینسی ہو گئی. اب ہوتا یہ تھا کہ میں گھر سے پیدل جاتی تھی, کوئی 20-25 منٹ کی واک تھی, شاید پورے عرصے میں ایک آدھ دفعہ جب بہت برف پڑی تو گاڑی پہ گئی, ورنہ ہمیشہ آنے اور جانے میں پیدل, چاہے بارش ہو, طوفان ہو, آندھیاں ہو, کچھ بھی ہو, ہمیشہ پیدل. تو ہوتا یہ تھا کہ میرے سے آگے جب کوئی چل رہا ہوتا تھا تو میں یہ اپنا ٹارگٹ رکھتی تھی کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. ہوتی چھوٹی سی بات تھی, لیکن میں اپنے آپ کی ٹریننگ کر رہی ہوتی تھی, اپنے آپ کو خود سکھا رہی ہوتی تھی. کیونکہ اگر انسان اپنے سے آگے والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ آگے جانے کی بھی کوشش کرتا ہے, لیکن اگر انسان یہ دیکھے کہ میرے پیچھے بھی بہت ہے نا, میں تو ان سے آگے ہوں, تو پھر کیا ہوگا, پھر آگے نہیں جا سکتے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں لائبریری جاتی, یونیورسٹی جاتی, تو جو شخص مجھ سے پہلے آیا ہوتا تھا میں اگلے دن رکھتی, میں نے کل اس سے پہلے آنا ہے, کل اس سے پہلے آنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آگے نکلنا ہے. اس کے اتنے مارکس ہیں, میں نے اس سے آگے جانا ہے, اس نے یہ کیا, میں نے اس سے پہلے کرنا ہے, غیر محسوس طریقے سے, یہ نہیں کہ اعلان کر کے کہ میں تم سے آگے نکل رہی ہوں. تو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, نیکی کے کام میں, خیر میں, بھلائی میں, اور جس حال پہ اس پر راضی نہ ہو جائے کہ جو سیکھ لیا کافی ہے, اب ہماری ایج اتنی ہے, اب اور بہت کام ہے, ہماری تو ساری قوم ہی ایسی ہے, تو اگر ہم بھی ایسے ہو تو کیا ہوا, یا ہم اندھوں میں کانا راجا تو ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. مجھے کہ اس سے آگے نکلنا ہے, آج کی حالت سے کل کی حالت بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ فالسابقون السابقون, یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اسے اپلائی بھی کرنا چاہیے. خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت. ٹھیک ہے. ان کا جو ہنر تھا, یعنی یہ طبیبہ تو نہیں تھی لیکن یہ دم کرتی تھی مختلف بیماریوں کا. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ تشریف لائے, یہ معمولی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تشریف لے جائیں, یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا
نملہ یعنی بچوں کی پسلیوں پر نکلنے والی پھنسیوں کا دم اس کو کیوں نہیں سکھا دیتی؟ جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. یعنی شفا جو تھی وہ لکھنا بھی سکھاتی تھی اور دم بھی کرتی تھی. تو آپ کی حرص کیا تھی کہ اور لوگ بھی ان سے سیکھیں، تو ان کو ترغیب دی. ابو بکر بن سلیمان بن حسمہ کرشی کہتے ہیں ایک انصاری آدمی کے پہلو میں ایک پھوڑا نکل آیا. اسے بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ پھوڑوں پہ دم کرتی. وہ ان کے پاس گیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اسے دم کر دے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا کسی کو دم نہیں کیا. تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور شفا رضی اللہ عنہا کی ساری بات بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا مجھ پر اپنا دم پیش کرو، کیا پڑھتی ہو تم، کیا دم کرتی ہو؟ تو انہوں نے دم کو ان پر پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دم کر دو اور حفصہ کو اس دم کی تعلیم دو جیسے تم اسے لکھنا سکھا چکی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رقیہ کی اجازت دی تھی، رقیہ کرتے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے آنے کے بعد یہ کام چھوڑ دیا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دوبارہ شروع کیا. ان کا بیٹا سلیمان بن نبی حسمہ جو تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نماز پڑھایا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عمر نے سلیمان کو حکم دیا تھا کہ وہ عورتوں کی جماعت کروائیں. عمر بن عبداللہ انسی سے روایت ہے کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کی جگہ میں کھڑے ہو کر مردوں کو نماز تراویح پڑھاتے اور سلیمان بن ابی حسمہ مسجد کے صحن میں موجود چبوترے میں عورتوں کو جماعت کرواتے. ان کا پوتا ابو بکر بن سلیمان تھا، یہ قریش کے علماء میں سے تھا. تو یہ تھی شفا بنت عبداللہ. کیا سیکھا آپ نے؟ کیا کریں گی آپ؟ ان کی زندگی کا درخشاں پہلو کیا ہے؟ ان کی زندگی کا چمکتا پہلو کیا ہے؟ یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک لرنڈ خاتون تھی اور جو ان کے پاس علم تھا اس کا استعمال بھی جانتی تھی اچھا، اور اسی لیے دم بھی جو تھا ظاہرہ وہ بھی ایک علم ہی تھا اور یعنی عملی طور پر بھی اس کو کرتی تھی. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسکل یا علم دیا اس کو لوگوں آگے کے فائدے کے استعمال کریں گے تو پھر وہ بڑھتا بھی اسی سے ہی ہے. پھر آپ کون سی ایسی چیز سیکھیں گی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے؟ زندگی ایک دفعہ ملی، اس کو گنوانا نہیں. اس میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کر کے جانے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اپنے آپ کو تو ہر کوئی فائدہ پہنچاتے، دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور جب آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ کر بھلا ہو بھلا. آپ کسی کا بھلا کریں گے آپ کا بھلا ہوگا. جیسے شفا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی تو آج کل بھی یہ بات کہی جاتی کہ مجھے فلاں نے بیماری کو دم کرنے کی اجازت دی ہے، ایسا کرنا ٹھیک ہے. انہوں نے تو اجازت اس لیے نہیں لی تھی کہ وہ خالی دم کیوں، چونکہ اس دور میں کچھ ایسی چیز عام نہیں تھی تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ تھا کہ معلوم نہیں میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں، اس وجہ سے اجازت لی تھی. دوسری اجازت کس وجہ سے لی تھی کہ ان کے الفاظ جو تھے وہ انہوں نے دکھائے تھے کہ یہ جو میں پڑھتی ہوں یہ درست ہے یا نہیں. تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہم اس وقت تک کسی کو دم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کسی سے اجازت نہ لے لیں. نہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ کو معوذتین آتے ہیں، سورۃ فاتحہ آتی ہے اور شفا کی دعائیں آتی ہیں تو آپ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. بلکہ آپ اگر کسی بھی مریض کی عادت کے لیے جائیں تو 7 دفعہ وہ دعا پڑھ کر اسے دم کر دیں تو اگر اس کی زندگی ہے تو انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائے گا. وہ کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان سے ثابت ہے دعائیں، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کی عیادت کو جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. تو مجھے اس پر اتنا یقین ہے الحمدللہ کہ میں اس کو جب پڑھتی ہوں تو الحمدللہ یقین کے ساتھ پڑھتی ہوں اور واقعی فائدہ ہوتا ہے. اصل بات یقین کی ہے اور مریض کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اس کے اندر شفا ہے. بالکل. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چھوٹی چھوٹی جو مریضوں کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں کہ ان پر یہ پڑھیں اور لا بأس طہور انشاءاللہ، مریض کو تسلی دیں، مریض کو پوچھیں کہ اس کا کیا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور مریض کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ سنتیں ہیں تو واقعی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مریض کو الحمدللہ. اور یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. تازہ مجھے اس سے یہ یاد آ گیا کہ جو ایک دعا ہے نا، پھوڑے پھنسیاں یا اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے تو اس پہ پڑھتے ہیں بسم اللہ تربت ورزین بل.
اس کو میں نے خود یقین سے جب بھی کبھی بچوں کو اگر کوئی دانا نکل آئے یا کہیں پہ بھی اس کو اسی طرح کے تھوڑا سا وہ لعاب اور ڈسٹ بھی ہونا کہ تو اس کے ساتھ جب بھی دم کیا الحمدللہ کامل شفا ہوئی ہے. بالکل. اور بالکل ایسے غائب ہو جاتا ہے وہ دانا کہ ہے ہی نہیں. جی. اور خود کو اگر تکلیف ہو کوئی اور دم کرنے والا نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.